ہم اسی سے علاج کرائیں. یہ شیطان پہلے کہتا ہے جی بتائیں جی کس نے کیا ہوگا, پہلے دل میں ڈالے گا جادو ہوا, کس نے کیا بھائی تجھے کیسے پتا؟ چلو بتانے والے نے بدبخت نے اگر جو بتاتے ہیں نا وہ ظالم ہیں, یہ میں بتا دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ آپ پر ظلم کرتے ہیں لیکن نہ آپ کے پاس نہ توڑ کر سکتے ہیں جادو کا, نہ آپ کے پاس نالج ہے کہ میں نظر کا توڑ کیسے کروں, نہ آپ کے پاس جن سے مقابلہ کرنے کا. میں آپ کو بتاؤں اگر اسے ہوا ہی کچھ نہیں, کچھ ہو رہا ہے تو بتاتا ہوں میں کہ یہ ہو گیا, تو میری ایسی منحوس زبان سے نکلے گا اس کو ہو گیا ہو جائے گا. جیسے خواب کی تعبیر بتانے والا جو ہے نا, حکم ہے نا کہ خواب کسی کو نہ بتایا کرو سوائے اس کے جو اس کا نالج رکھتا ہے, علم رکھتا ہے. تو اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, برا خواب شیطان کی طرف سے. اب جو معبر منہ سے کہہ دے وہ اس وقت پورا ہوتا ہے. ٹھیک, اور ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جانتے ہوئے بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں لیکن وہی کچھ ہو جاتا ہے. تم اس میں سے نکالو جس سے اس کو انتباہ کیا گیا ہے, یعنی کہ یہ مت بتاؤ کہ تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. یہ ہمیں قرآن سے اصول ملتا ہے. اس سے بتاؤ بھائی یہ احتیاط کرو. خواب عزیز مصر کو آیا نا, سنایا اس نے, بڑے بڑے تھے نا وہاں عالم, اس دور کے عالم, نہیں بتا سکے تعبیر. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی, کافی سارے لوگ ہیں, تو اس میں کیا بتایا, بندوبست کر لو, 7 سال قحط آئے گا, گندم محفوظ کر لو. اس کی ساری ٹیکنیک بھی بتا دی نا. تو اس لیے جو منہ سے نکلتی ہے نا بات, خاص کر معالج کی یا معبر کی, وہ پوری ہوتی ہے. اس لیے یہ جو کویشچن کیا جاتا ہے نا, ہمیں بتاؤ جی کس نے کیا ہے, کون ہے اور کیا ہوا ہے, یہ شیطان برگلاتا ہے. پوچھو اس سے, 99% زیرو نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے اس کو. زیادہ سے زیادہ کہے گا اس پر جادو ہو گیا. کس نے کیا ہے؟ کسی قریبی نے کیا. ہاں جی, قریبی نے کیا جی. ٹھیک ہے جی. اب قریبی میں بہت سارے ہوتے ہیں گھروں میں, پتہ ہے میرے بھائی ہیں مجھ سے کندک کھاتے ہیں, میرے فلاں ہیں, آتا نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خبیث ذہن پڑھتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں, بڑے پہنچے ہوئے. وہ شیطانیت ہوتی ہے. ذہن کو پڑھنا شیطانیت ہے. راز رکھنا, راز رکھنا. یہ دیکھیں کتنی ہماری بدبختی ہے, ہم بڑے بڑے فلاسفر بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی ہمارے پاس ڈگری ہیں. مجھے کوئی مائی کا لال بتائے کہ کیا قرآن میں یا حدیث میں یوسف علیہ السلام کا تو نام ہے, زلیخا کا نام ہے نہیں ہے, اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. ساری دنیا کہتی یوسف زلیخا کا قصہ. ہاں جی, اس نے اس کے اور کوئی راز نام بھی اسی کے راز میں رکھا میرے رب نے. ہاں جی, اس کا نام بھی نہیں رکھا. چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کلال قرآن و حدیث سے نکال کے بتائے کہ زلیخا کا قصہ, وہ زلیخا کی نام تھا اس عورت کا, عزیز مصر کی بیوی کا زلیخا نہیں ہے. اسرائیل کوئی فرشتہ نہیں, ہم نے اسرائیل بنایا ہوا ہے. اس کا نام ہے ملک الموت, موت کا فرشتہ کہتے ہیں. کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے نام. کرو نا اسٹڈی. تمہیں یہ دھوکے بازوں نے ایسے ایسے دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے,
کہ تم اس کو جو بات جو رسومات ہیں ہم نے ان کو ایسا سمجھ لیا جیسے یہ اسلام ہے۔ اسلام تو مکمل ہوا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد کی باتیں اسلام نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اسلام مکمل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن کون سا دن تھا؟ حج کا دن تھا، عرفات تھا۔ وہاں پر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم، الیوم کا معنی کیا ہے؟ آج کے دن۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ڈگری جاری ہوگی، مور لگ گئی، تھک۔ قیامت تک کے لیے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہوگی۔ بعد میں تاریخ شروع ہوتی ہے، ہم نے تاریخ اور اسلام کو مکس کیا ہوا ہے۔ 100 سال 200 سال کے واقعات ہم نے اس کو اسلام بنا کر اپنی نسل میں بتا دیا۔ نہیں ایسا۔ صحابی کی بات کب اسلام بنتی ہے؟ جب اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ آ جاتی ہے، اس کا قول ہے، فعل ہے۔ ہمیں اگر وہ قرآن و حدیث سے بات نہیں ٹکراتی تو وہ اسلام کی ہے۔ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع پہ پابندی نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ جو جانتے ہیں اس بات کو، حج 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران، ٹھیک ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ حج کو ہی صرف آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، تو حج ختم ہو جاتا ہے تو کوئی آتا ہی نہیں، ہاں جی۔ اب انہوں نے حج تمتع پہ پابندی لگا۔ حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بڑا مشکل حج ہے۔ حج تمتع اگر فرض ہو جاتا تو لگ پتہ جاتا اجمیوں کو۔ حج تمتع کے لیے اتنی سختی ہے کہ اپنا جانور آپ کو اپنے جہاں مقام ہے وہاں سے آپ کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے، اور جتنے دن آپ احرام میں رہیں گے جب تک حج نہیں ہوتا۔ حج قران ہم کرتے ہیں نا، ہم حج قران کرتے ہیں۔ مکہ والوں کے لیے بھی حج کا اور طریقہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا نا، حج قران کیا، اور ہمیں حج تمتع پر، اللہ مجھے معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا اور ہم نے حج تمتع کرتے ہیں ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی۔ اب حج کا موسم آتا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ یار اگر میں حج تمتع پر پابندی لگا دوں تو لوگ پھر آتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، یہاں اللہ کا گھر آباد رہے۔ پیچھے کیا تھا؟ اچھی سوچ تھی نا، ہے نا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، اب وہ مدینہ سے حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ شام سے ایک وفد آیا ہوا ہے علماء کا، ان کے ساتھ اب وہ حج کی تیاری کے لیے جو میقات ہے، جہاں مدینہ سے اب مکہ آتے ہیں جو میقات ہے، ہاں جی، بیر علی جو ہے، وہاں پر وہ جب احرام باندھتے ہیں اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ میں حج تمتع کے احرام کی نیت کرتا ہوں۔ اب وہ جو علماء ہیں وہ کہنے لگے عمر کے بیٹے تیرے باپ نے تو اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ انہوں نے بولا دین میرے باپ کا نہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے؟ میں حج تمتع پہ نہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مار دیا تھا؟ رجوع کر لیا تھا۔ فرمایا میں 3 موقع پر 3 جو تعزیرات میں نے نافذ کی، پھر جب اس پر رجوع کیا میں پوری زندگی پچھتاتا رہا۔ 3 کیا تھے؟ ایک حج تمتع پر پابندی لگائی، جب سمجھ آئی تو ہٹا دی۔ نوحہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو درے مارنے کا حکم دیا۔ یہ بھی آرڈیننس
دیکھیں نا، وہ سارا علم اللہ کے پاس، یہ میری اور آپ کے لیے بتانا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سبحان اللہ، پاک صرف اللہ کی ذات ہے، ایز اے انسان کچھ نہ کچھ اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اصلاح بھی کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دی۔ اب صحابہ بھی، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے ہماری، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب صحابہ سوچتے ہیں کہ شاید نماز میں کمی ہو گئی ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ اب 2 رکعتوں کا فرق ہے نا، صحیح حدیث ہے، پڑھ لیں، اس میں سبق ہے میرے، قیامت تک کے لیے میری رہنمائی ہے۔ بھولتے نہیں ہم نمازوں میں، ہے نا؟ ہمارا نام ہی کیا رکھا ہے؟ انسان۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ نسیان سے، بھولنے والا۔ آدم بھولے ہیں نا، وہ بھولے ہیں، اس وجہ سے تو ہمارا رگڑا چڑھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں ذوالجدین، اس کو آپ پیار سے کہا کرتے تھے، لمبے ہاتھوں والا نا، پیار سے اس کو آپ چھیڑا کرتے تھے، وہ لمبے ہاتھوں والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار اس سے بھی کرتے تھے، کرتے سارے صحابہ سے تھے، ہوتا ہے نا کسی سے کوئی دل لگی ہوتی ہے۔ اس نے ذرا ہمت کی، اس نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں تخصیص ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تخصیص ہوئی ہے تو نہ میں بھول، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا 2 رکعتیں پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا 2، اچھا آؤ جا کر، پھر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں۔ یہ اب قیامت تک کے لیے رہنمائی مل گئی ہیں۔ اب 2 رکعتیں پڑھائی، آپ میں سے بھی کوئی بھول جائے، میں بھول جاؤں، جماعت میں کرو۔